باب لا یقال السلام علی اللہ، یہ باب کیا ہے کہ یہ نہ کہا جائے السلام علی اللہ، اللہ پر سلام ہو۔ یہ جملہ صحابہ نے کہا تھا، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ قلنا السلام علی اللہ من عبادہ، جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کرتے تو ہم یہ جملہ کہتے السلام علی اللہ من عبادہ، اللہ پر سلام ہو بندوں کی طرف سے، ہم بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو، السلام علی فلان و فلان، اور پھر فلاں پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو، مگر پہلے یہ کہتے اللہ پر سلام۔ کیوں کہتے ہی؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی تعلیم دی تھی، یہ کہنا تشہد کی تعلیم سے قبل تھا، تشہد کی تعلیم سے قبل تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس جملے سے روکا، اللہ تعالیٰ کی طرف تشہد آیا، اور وہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد، کہ نبی علیہ السلام نے مجھے تشہد کی تعلیم دی، تشہد کی تعلیم دی، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کی سورت کی تعلیم دی جاتی۔ اس میں یہ تاکید ہے کہ تشہد میں وہی الفاظ پڑھیں گویا آپ قرآن کی تلاوت کریں، کوئی تبدیلی روا نہیں ہے، کوئی تبدیلی کر نہیں سکتے، وہی الفاظ پڑھیں۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے تشہد کی تعلیم دی، اور صحابہ کرام متبع سنت، اور تشہد کے کلمات میں کوئی تبدیلی روا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک شخص نے جناب عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں اپنا تشہد آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ سنیے، کوئی غلطی ہو تو نشاندہی کر دیجیے۔ فرمایا کہ سناؤ، وہ سناتا رہا صحیح، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے پڑھا وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو جناب عبداللہ نے فرمایا ما ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس طرح نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں دی۔ کیا تعلیم دی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ وحدہ لا شریک لہ، ان الفاظ کی تعلیم نہیں دی۔ حالانکہ یہ الفاظ مزید توحید کی تاکید پیدا کر رہے، مزید تاکید توحید کی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ وحدہ ہو، یہ تاکید ہے اس بات کی، الا اللہ کی، اور لا شریک لہ تاکید ہے اشہد ان لا الہ کی، لا شریک لہ یہ تاکید ہے لا الہ کی، اور وحدہ تاکید ہے الا اللہ کی، مزید توحید کی تاکید ہے۔ مگر فرمایا کہ ٹھیک ہے، مگر ہمیں نبی علیہ السلام نے اس طرح تعلیم نہیں دی۔ تو صحابہ کا یہ پڑھنا یہ تشہد کے صیغے کی فرضیت سے قبل تھا، السلام علی اللہ من عبادہ، اللہ پر سلام ہو اس کے بندوں کی طرف سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تقولوا السلام علی اللہ، السلام علی اللہ مت کہو، کیوں؟ فإن اللہ والسلام، اللہ سلام ہے، وہ خود سلام ہے۔ سلام کے دو معنی، سلام کے دو معنی، ایک سلام سالم سے ماخوذ ہے، اور سالم کا معنی سلامتی والا، ہر عیب سے پاک، جیسے صحیح سالم ہم کہتے ہیں، جس میں کوئی عیب نہ، کوئی خلل نہ ہو، تو اللہ سلام ہے، یعنی سالم، سلامتی والا ہے، ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ اور دوسرا معنی ہے المسلم لعبادہ، اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا، اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا، جسے تشہد میں الفاظ ہیں السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرماتا۔ یہ سلام کے دو معنی، السالم والمسلم، سالم کا معنی سلامتی والا، ہر عیب سے پاک، اور مسلم کا معنی سلامتی دینے والا۔ تو بندے اس پر سلامتی بھیجیں، یہ تو ناجائز، وہ خود سلام ہے اور سلامتی عطا فرمانے والا، لہذا السلام علی اللہ مت کہو، السلام علی اللہ مت کہو۔ اس جملے کو استعمال کر کے تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یا عبادی،
انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی. حدیث قدسی، اے میرے بندو، نہ تم میرے نفع کا کوئی کام کر سکتے ہو نہ نقصان کا، نہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو. تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا. اب السلام علیکم جو ہمارا سلام ہے، آپس میں ملنا، تحیت المؤمنین، آپس میں ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، بڑا بہترین جملہ. کسی اور مذہب میں عند اللقاء یہ جملہ استعمال نہیں ہوتا. السلام علیکم، آپ پر سلامتی، بڑا اس کا فائدہ ہے. السلام اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ پر سلامتی ہو. اپنے بھائی کو دعا دی جا رہی، بھائی کو سلامتی کی دعا دی جا رہی، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے. تو یہ انتہائی منفعت کا حامل جملہ ہے جو تحیہ کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. جی.